اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء ومعدن الاسرار ومنبع الانوار وجمال الکونین وشرف الدارین وسید الثقلین المخصوص بقاب قوسین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے بیانات آپ کو پسند آ رہے ہیں اور آپ کے ذہنوں تک ان کی رسائی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات براہ راست آپ تک پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 شامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ان پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم بنی اسرائیل پر اتری ہے، اور جو اس کے علاوہ یعنی اس دائرے سے باہر ہے اس سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں تو پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو؟ ناظرین، اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ جب اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ جو بنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہیں، یعنی تورات اور انجیل۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورت میں جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اس میں ان کی کتابوں، ان سب کتابوں کی تصدیق و تائید موجود ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات تھے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان احکامات پر من عمل کرتے، لیکن تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ آج تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں۔ اگر اپنے اس دعوے میں تم سچے ہو تو پھر بتاؤ کہ یہ کتابیں جن انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں تو تم ان کی مخالفت کیوں کرتے رہے، یہاں تک کہ تم ان کے قتل کے درپے بھی ہو گئے؟ کیوں تم ان کو ناحق قتل کرتے رہے ہو؟ ناظرین، اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ان کی کتابوں میں خبریں موجود تھیں۔ ناظرین، اس بات کا تذکرہ میں گزشتہ نشست میں کر چکا ہوں جبکہ آیت نمبر 99 کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت کے یہود اور نصارہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی تو یہ وہی ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے، یعنی بنی اسرائیل کی کتاب تورات میں،
اور عیسائیوں کی کتاب انجیل میں یہ بشارتیں موجود تھیں. انہوں نے ان کو بڑی اچھی طرح سے جان لیا اور وہ نشانیاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھ لیں اور ایک دوسرے سے اس پر تبصرہ بھی کرنے لگے، لیکن پھر صریحاً ماننے سے انکار کر دیا، صرف اس پاداش میں کہ وہ نبی جو آنے والا تھا، جو آخری نبی تھا، وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے. اس کو تو یعنی بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا یا پھر عیسائیوں میں سے آگے ماننے والوں میں سے کسی میں سے آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہ آخری نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا، تو وہ مخالفت کرنے لگے. اسی طرح کا ایک مضمون پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 میں ارشاد ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ اسے پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو سچ کو جانتے بوجھتے چھپاتا ہے. یعنی اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ علم ہونے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور ایسے لوگ زیادہ ہی سخت سزا کے مستحق ہوتے ہیں. ناظرین، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھی طرح ان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچانتے تھے، اور یہ بھی بالکل واضح تھا کہ آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید وہ بھی حق ہے اور سچ ہے. لیکن نہ تو انہوں نے قرآن پاک کو مانا اور نہ ہی صاحب قرآن کو مانا. یہی وہ بدبختی ہے جو آج بھی یہود کے اندر موجود ہے. ناظرین، آپ ذرا سا غور کریں، آج کے دور میں یہود کے وہ کرتوت اور وہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں جو وہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف پھیلا رہے ہیں. وہ اپنے مقصد میں آج بھی جٹے ہوئے ہیں. وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو دنیا کے اندر، باقی قوموں کے اندر، باقی مذاہب کے اندر بدنام اور رسوا کرنا چاہتے ہیں. اور یقین مانیے کہ ان کا کچھ نہ کچھ ساتھ ہم مسلمان بھی دے رہے ہیں. ہم میں سے وہ کچھ ناخلف حضرات اور ناسمجھ حضرات، بے وقوف حضرات ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور مسلمان اسلام کے خلاف طرح طرح کے اقدام اٹھاتے ہیں. نہ صرف اقدام اٹھاتے ہیں بلکہ ایسی صہیونی طاقتوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں. ہے تو یہ بڑی شرم کی بات. ہمارے لیے بحیثیت مسلمان ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ قرآن مجید واضح ہے. قرآن مجید پڑھیے، اس کی تفصیلات جانیے. اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے کھول کھول کر ساری باتیں بیان کر دی تھیں. وہ آج ظہور پذیر ہو رہی ہیں. سوچئے، ذرا سا نہیں، بہت زیادہ سوچئے، اور پھر اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں کس طرح یہود و نصارہ کے اعلی کار بنتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے ہی دین کے خلاف اقدامات اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شخصیت کو پہچاننے، ان کی ہستی کو جاننے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سمجھنے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔